جی اللہ کی بات سننے والوں اور قرآن کلاس کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 71 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی آزمائش میں کسی بھی قسم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ اس سے اوپر بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو اپنی ہدایات دیں، اپنی کتابیں دیں، لیکن انہوں نے کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا اور جو کہ ان کی خواہشات اور ان کی روایات کے اور ان کے مفادات کے اوپر ضرب لگاتی تھیں۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کچھ رسولوں کو تو جھٹلایا اور ان سے جھگڑتے رہے، اور کچھ انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہی بات کی کہ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان کا یہ بھی گمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی طرح پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ فَعَمُوا، پس وہ اندھے بنے رہے، وَسَمُّوا، اور بہرے بنے رہے۔ یعنی کتاب اللہ کے ساتھ انسان کے رویے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ دراصل انسان کا جو رویہ ہے کتاب اللہ کے ساتھ وہ کیا ہے کہ وہ کتاب اللہ سے ایسے صرف نظر کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کو اگنور کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، کہ بے شک لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک قرآن سے کتاب اللہ سے اعراض ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ فَعَمُوا وَسَمُّوا کے حوالے سے آپ کچھ آیات لے لیں، میں آپ کو اس کے ریفرنس کے طور پر کچھ آیات دیتا ہوں کہ کتاب اللہ کے ساتھ کس طریقے سے اس سے اندھے بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ سورہ رعد ہے اور اس کی آپ آیت نمبر نکالیں 19۔ افمن یعلم، کیا پس جو یہ جانتا ہے، انما کہ در حقیقت انزل الیک من ربک الحق، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے یہ الحق نازل ہوا ہے، یعنی یہ حقیقت نازل ہوئی ہے۔ کمن ہوا اعمی، تو کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہو، یعنی جو اندھا بنا رہے، یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اب اللہ کی کتاب کے حوالے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کیا جو شخص اللہ کی کتاب سے اندھا بنا رہا، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اس کتاب سے رہنمائی لیتا ہے، اس کتاب کے اوپر یتذکر اولو الالباب، اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح آپ اور مختلف جگہوں پر سورہ نمل کی آیت نمبر آپ 81 نکالیں، وہاں پر آپ کو یہی بات مل جائے گی۔ سورہ نمل ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 81۔ جی ہاں، وما انت بہادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے، العمی، جو اندھا بنا رہے، کس سے؟ اس کتاب سے، عن ضلالتہم، اور وہ گمراہی میں رہنے کو ہی ترجیح دے، یعنی وہ گمراہی سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو بصیرت کی آنکھوں سے، بصیرت کے ساتھ، عقل و شعور کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھے گا، نہیں سیکھے گا، تو آپ ایسے انسان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف اسی انسان کو سنا سکتے ہیں جو یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیات کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو وہی بات آ گئی نا، پیچھے آئی تھی فَعَمُوا وَسَمُّوا، کہ اندھا بنا رہے اور بہرا بنا رہے، اور یہاں وہی بات آئی کہ ان تسمعوا، کہ آپ تو اس کو ہی سنا سکتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کانوں سے بہرا ہے یا آنکھوں سے اندھا ہے، یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے جس کا رویہ
کتاب اللہ کے ساتھ یہ ہو کہ جب اس کو کتاب اللہ سنائی جائے، کتاب اللہ سے اس کو ریفرنسز دیے جائیں، اس کو اللہ کی آیات کی طرف متوجہ کیا جائے، تو وہ ان آیات کو نہ سننا چاہے، وہ ان کو نہ سنے اور ان قرآن کی آیات سے اندھا بنا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی کو اپنی بات سنا سکتے ہیں جو یؤمن بآیاتنا، ہماری آیات کے اوپر ایمان لائے، یعنی ہماری آیات کو مانے۔ وہی بات آ گئی نا کہ کتاب اللہ اور قرآن کی، اللہ تعالیٰ نے آیات کی بات کہی اور آگے فرمایا فَهُمْ مسلمون، بس وہی لوگ ہیں جو اس قرآن کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ اچھا، اس حوالے سے آپ مزید آیات بھی دیکھ لیں، سورہ روم ہے، اس کی آیت نمبر 53، اس میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ وہاں پر سورہ روم آیت نمبر 53، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گمراہوں کو قرآن سے بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ کیا ہوئے، وہ اس سے اندھے بن کر زندگی گزارے ہیں۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، پھر وہی بات کہ جو اللہ کی آیات پر ایمان لائے گا وہی ان کو تسلیم کرنے والے ہی دراصل مسلم ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 17/97 دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت نمبر 97۔ یہ سارے ریفرنسز آپ کو اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ تاکہ آپ کو مکمل طور پر ایک آیت اور اس کے اندر بیان کی جانے والی اللہ تعالیٰ کی تمام حکمتیں سمجھ میں آ جائیں، اور یہ کہ قرآن ہم پر کھل جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وہی ہدایت پر ہے۔ یعنی اللہ کی ہدایت کہاں پر ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وَمَن یضلل، اور جو اللہ کی کتاب سے، اللہ کی بات سے، اللہ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، فلن تجد لہم اولیاء من دونہ، تو پھر ایسے انسان کے لیے جس کا رویہ کتاب اللہ کے ساتھ یہ ہو، اس کے لیے پھر آپ کوئی اور کارساز مددگار نہیں پائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ یوم القیامۃ، اور قیامت کے دن ہم ان کو اٹھائیں گے، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے ساتھ، امین و بکمن و سمن، وہ کیسی حالت میں اٹھیں گے کہ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہوں گے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ٹھکانہ کیا ہے، وہ جہنم ہے، کیونکہ ان کا رویہ کتاب اللہ کے ساتھ یہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ آیت نمبر سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 ہے، وہ بھی آپ اس کے ریفرنس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے اندھے بن کر زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اور پھر اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ سورہ طٰہٰ ہے، 20 نمبر سورت ہے، اور آپ وہاں پر اس کی آیت نمبر 124 اور 125 دیکھیے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے۔ سورہ طٰہٰ اور اس کی آیت نمبر ہے 124، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی، جو میرے اس قرآن سے، میری اس بات سے اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، تو اس کے لیے دنیاوی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ ان کے اندر ہی پھنسا رہے گا، وہ ایک گھن چکر میں پھنسا رہے گا۔ وَنَحْشُرُهُ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور ہم اس کو اس ذکر سے اعراض کرنے کی وجہ سے، اس سے منہ پھیرنے کی وجہ سے، اس سے نظریں چرانے کی وجہ سے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، تو پھر وہ کیا کہے گا؟ قال رب لما حشرتنی، اے اللہ آپ نے مجھے کیوں اٹھایا ہے اعمیٰ، اندھا، اے اللہ آپ نے مجھے قیامت کے دن، آج کے دن اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ وقت کنت بصیرا، کیونکہ میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھتا بالتا تھا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کالا کذالک، یہ اسی وجہ سے ہے کہ آتت کا، آئیں تیرے پاس، اے بندے تیرے پاس آئی آیاتنا، ہماری آیات، بندو تمہارے پاس میری آیات آئیں، فنسیتہا، اور تو نے ان سے آنکھیں پھیر لیں، اس کو بھلا دیا، اس سے تیرا رویہ کیا تھا کہ تو اندھوں کی طرح زندگی گزارا تھا۔
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو آج ہم نے تمہیں بھی ایسے ہی بھلا دیا ہے کہ اب تم اندھے ہو کر اٹھے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ہمارے بیہیویئر، ہمارے رویے کاؤنٹ ہو رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات مکمل سن لی ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات، وہی بات کہ بے آیاتی نہ، ہماری آیات سنیں گے، فہم مسلمون، پھر وہی لوگ مسلمان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ثم تاب اللہ علیہم، اس کے باوجود اللہ اپنے بندوں کے اوپر متوجہ رہتا ہے۔ ثم امو و سمو، اور پھر یہ جو بنی اسرائیل کے بعد بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے ساتھ اس کی توجہ کا مظہر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ان کو عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انتظام کیا۔ پھر ثم امو و سمو، تو پھر قرآن آ جانے کے باوجود بعد میں بھی لوگوں کا یہی رویہ رہا قرآن کے ساتھ۔ اور آج آپ اپنے معاشرے کا حال دیکھ لیں، اور خود ہمیں آج اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے، ٹٹولنا چاہیے، اور اس قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو سنوار لینا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی یہی وقت ہے ہمارے پاس۔ کثیر منہم، تو ان میں سے اکثریت اس قرآن کے ساتھ یہی رویہ رکھے ہوئے ہے، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا، اور یقیناً ان لوگوں نے بھی اللہ کا انکار کیا، اللہ کی بات کا انکار کیا، کفر کہتے ہیں انکار کو، جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں۔ وقال المسیح، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے، مسیح نے تو یہ کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے لوگو، اے اسرائیل کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی وابستگی اختیار کرو، اللہ کی غلامی اختیار کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے لڑ لگ جاؤ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو غلام ہے، جو عابد ہے، عابد غلام کو کہتے ہیں، اور ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو ہم اپنے اللہ کی، اپنے مالک کی غلامی میں اس کی تابع داری کریں، اس کی فرمان برداری کریں، تو اللہ کا فرمان قرآن ہے، اور ہم اس قرآن کو پکڑتے ہوئے زندگی گزاریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ضرورتوں کے لیے کسی اور کے پاس جانا پڑے، رب کہتے ہیں ضرورتیں پوری کرنے والا۔ تو رب کون ہے؟ رب اللہ ہے۔ سب کی ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ وہ اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حکم میں، اللہ کی صفات میں، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ اور آپ کو میں ایک آیت دیتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 79، ما کان لبشر، کسی انسان کو، کسی بشر کو یہ شایان شان نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان یؤتیہ اللہ، کہ اس کو دے اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ کسی بشر کو کتاب اور اپنے احکامات اور نبوت دے، ثم یعنی وہ نبی ہو، پھر یقول للناس، اور وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی، کہ میرے عبد بن جاؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ما کان لبشر، کسی انسان کے لیے جس کو اللہ نبوت دیتے ہیں، یعنی کسی نبی کو یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ میرے لڑ لگ جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پھر کیوں لوگوں نے لوگوں کو اپنے لڑ لگوایا ہوا ہے؟ کیوں لوگوں کو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں کہ ہم تمہارے لجپال ہیں، ہم تمہارے مشکل کشاں ہیں، ہم تمہارے غوث ہیں؟ اللہ کے سوا
کوئی لجپال نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اور یہ سٹیٹمنٹس تمام پیغمبروں کی قرآن میں موجود ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم سٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں کہ اے عبد اللہ ربی و ربکم، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی اختیار کرو، وہی تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے اور وہی میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں اللہ بتا رہے ہیں کہ کسی نبی کی یہ شایان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن كُونُوا، بلکہ وہ نبی لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ کونو، ہو جاؤ، ربانیین، رب والے۔ ربانی کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو۔ یہاں ربانی کا مطلب ہے، چھوٹی یہ ساتھ لگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یائے نسبتی ہے۔ ہم کسی کے ساتھ نسبت کے لیے جوڑ لیتے ہیں نا ساتھ، جیسے پاکستان سے پاکستانی، پنجاب سے پنجابی، لاہور سے لاہوری، یا جیسے دیوبند سے دیوبندی، بریل سے بریلوی، مجددی، قادری، سہروردی، اور یہ ساری ہم نے یائے نسبتی اپنے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ انبیاء کرام تمام انسانوں کو یہ پیغام دے کر گئے کہ اپنی نسبت کس کے ساتھ جوڑو؟ رب کے ساتھ جوڑو۔ بما کنتم، اور وہ اللہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر اس وجہ سے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بما کنتم، یہ اس وجہ سے کہ جو ہو تم تعلمون الکتاب، تمہیں اللہ کی کتابوں میں یہی تعلیم دی گئی ہے، یہی پیغمبروں نے لوگوں کو سکھایا ہے۔ تعلمون الکتاب، یہی پیغمبروں نے لوگوں کو سکھایا ہے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس کے ساتھ ہی تو انہوں نے لوگوں کو اللہ کی کتاب کے درس دیے ہیں، یعنی یہی قول ہے انبیاء کرام کا، اور یہی انبیاء کرام کی تعلمون سے مراد ان کی سنت ہے۔ تو قرآن اور سنت سے، کتاب اللہ اور سنت انبیاء سے اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ وابستگی کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ملتی۔ اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 میں بھی آپ پڑھیں، کیونکہ میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیے اغیر اللہ اتخذ ولیہ، کہ کیا میں جو اللہ نہیں ہے، جو غیر اللہ ہے، اس کو میں اللہ کے ساتھ ساتھ اپنا ولی پکڑوں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ بتایا کہ جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں ان کا ولی تو اللہ ہے۔ تو ہم واپس آتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 پہ، انہ من یشرک باللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز، اپنا مولا اور اپنا با اختیار سمجھنا، اور ان سے اپنی حاجتیں اور اپنی امیدیں اور اپنی آس کی توقع رکھنا، اور ان سے اپنی ضروریات کے لیے رابطہ کرنا، کیونکہ یہاں فرمایا گیا ربی و ربکم، ہماری ضرورتیں بھی اللہ پوری کر رہا ہے اور تمہاری ضرورتیں بھی۔ تو کسی کے پاس جانا کہ وہاں سے آپ کو روزگار ملے گا، کسی کے پاس جانا کہ وہاں سے آپ کو اولاد ملے گی، کسی کے پاس جانا کہ وہ آپ کا کاروبار چلائے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور اللہ کا یہ حق مارنے والے ظالموں کا کوئی پھر مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے تگ و دو کی جائے، محنت اور کوشش کی جائے، اپنی جان اور مال کو کھپایا جائے اللہ کے راستے میں۔ یہی جان مال کسی غیر اللہ کے راستے میں کھپائیں گے تو پھر ہم یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، یا جس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جس کی غلامی کی کر رہے ہو آپ لوگ، اس کے لیے آپ تگ و دو کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یہ اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ یقیناً کفر کیا، انکار کیا ان لوگوں نے بھی جنہوں نے قالوا ان اللہ، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ ثالث ثلاثہ، کہ تین میں تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی با اختیار ما سوائے اس ایک واحد با اختیار ہستی کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، نہیں ہے کوئی با اختیار الا الہ واحد، اس اللہ ایک واحد با اختیار ہستی کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر تم ایسے باتوں سے، ایسے اقوال سے باز نہیں آؤ گے، اما یقولون، جو کہ تم کرتے ہو کہ اللہ کے سوا وہ بھی لجپال ہے، وہ بھی غوث ہے، وہ بھی ہمارا کارساز ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے قول کرنے والے کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے اللہ کی تمام باتوں کا انکار کرنے والوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔
دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معجزات رکھے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مادرزاد اندھے کو زندہ ٹھیک کیا، آنکھیں آئیں اس کو نظر آیا، اور اللہ تعالیٰ انہوں نے جو مردہ تھے ان کو زندہ کیا، تو ساتھ میں قرآن میں بار بار لفظ آیا بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ قوم کو معجزے اللہ تعالیٰ اسی لیے دیتے ہیں تاکہ وہ قوم پہچان لے کہ پیغمبر خود بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے، پیغمبر اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں قوم کے ساتھ۔ لیکن قوم نے ظاہری چیز کو ذہن میں رکھا کہ یہ کام عیسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ ہی کو پکڑ لیا، وہ حضرت عیسیٰ ہی کے لڑ لگے، انہوں نے ان کو ہی خدا مان لیا۔ تو یہ تو قوم کی آزمائش تھی، اور اس قوم نے جو کام کیا آج ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر کٹ بتایا، افلا یتوبون الی اللہ، کیوں نہیں تم اللہ کی طرف لوٹتے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتے، کیوں اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگتے، ویستغفرونہ، اور اس سے استغفار کیوں نہیں کرتے، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آیات ہم تک پہنچ چکی ہیں، اور ان آیات کے آنے کے بعد ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ آئیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پھر سن لو کہ نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے الا رسول، ما سوائے اللہ کے رسول، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے کر، رسالت دے کر تمہاری طرف بھیجا، اور انہوں نے تم پر میرے احکامات کھول کھول کر بتا دیے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمیں دے کر بھیجا، اور یہ قرآن پوری انسانیت کی طرف اب اللہ کا پیغام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ البینہ میں کہ فیہا کتب قیمہ، اس قرآن میں تمام پرانی کتابیں، تمام پچھلی کتابیں قائم کر دی گئی ہیں دوبارہ، یعنی اب قرآن کے اندر تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں، تمام قوموں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تو یقیناً ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور ان کی والدہ مریم وہ ایک سچی خاتون تھیں اور پاک باز خاتون تھیں، کانا یاکلان الطعام، اور وہ تمہاری طرح ہی کھانا کھاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ انظر کیفا، اور دیکھو کہ کیسے، نبین لہم، ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں کہ ہم کیسے بیان کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے الآیات، اپنی یہ تمام آیات، ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر دیکھو کہ لوگ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب اللہ آ جانے کے باوجود بھی آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں کہ ہم کدھر بھٹک رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی حالت ہم سب جانتے ہیں، آپ اپنے مواقع کے حساب سے دیکھ لیں، جو رسوم و رواج آج ہم نے نکالے ہوئے ہیں، ڈیفرنٹ پیکیجز نکالے ہوئے ہیں، ہر فرقے نے اپنے اپنے علیحدہ سے رسوم و رواج اور پیکیج نکالے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لاؤ اپنے نظریات مصدق لما بین یدیہ، لاؤ اس قرآن کے اوپر ہر اس بات کی تصدیق کراؤ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو کچھ تم دین کے نام پر، اللہ اور رسول کے نام پر لے کر پھر رہے ہو، اس کی تصدیق قرآن سے کرواؤ۔ کل، اے نبی آپ ان سے پوچھئے لوگوں سے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم ان لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرو گے، دن رات اور مال اور جان کھپاؤ گے، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہارے متعلق کچھ بھی فائدے اور نقصان کا کوئی اختیار رکھتے ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پھر دوسری مرتبہ کہلوا دیا۔ کل کی جتنی آیات ہیں وہ آپ لوگوں کو میں ایک ٹپ کے طور پر بتاتا ہوں کہ آپ پورے قرآن میں کل لفظ سے سٹارٹ ہونے والی تمام آیات کو نکالیے اور ان کے اوپر غور و فکر و تدبر کریں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان میں وہ آیات ہیں اسپیشلی جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرے میں قائم لوگوں کے عقیدے اور نظریات کے اوپر ضرب لگائی ہے۔ جو عقیدے ہم نے گھڑے ہوئے ہیں رسول اللہ کے حوالے سے یا ڈیفرنٹ حوالوں سے، اللہ تعالیٰ نے ان نظریات کو رسول کی زبان مبارک سے کنڈیم کروایا کہ اے نبی آپ خود پوچھ لیں کہ کون ہے کہ جو اللہ کے سوا تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہو، جس کے لیے تم اپنے جان اور مال کھپاتے ہو، جس کے لیے تم اپنا وقت کھپاتے ہو، اور عبادت اسی کو کہتے ہیں۔
واللہ هو السمیع العلیم۔ ایک جگہ قرآن میں یہ آیت بھی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ بھی بتا دیجئے، یہاں تک بتا دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، لہٰذا محمد الرسول اللہ کے حوالے سے بھی کسی شخص کو یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ وہ ہماری کوئی مدد کریں گے یا وہ ہماری غائبانہ طور پر بگڑی بنائیں گے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی قرآن میں ہمیں اسی لیے ان کی مثال دی اور کنڈم کیا، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے روک رہے ہیں۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے اس زندگی گزارنے کے طریقے میں قطعاً کوئی لغویات شامل نہ کرو، مبالغہ آرائی مت کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ایسی قوم کی احوا کی، ان کی خواہشات کی، ان کی روایات کی پیروی، ان کی باتوں کی پیروی ہرگز مت کرنا۔ قد ضلوا من قبل، یقیناً انہوں نے اپنے ان روایات کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کیا، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور ابھی بھی وہ لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یوں وہ سب سیدھے راستے سے اللہ تعالیٰ کے ہٹ گئے۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، ہے ہمارے رب ہم نے مان لیا اس قرآن کو، اس بات کو جو آپ نے ہماری طرف نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے، آمین یا رب العالمین۔